ایک بہترین دین اسلام ہے، اور اسی دین کے بارے میں فخر موجودات سید کائنات رحمت کونن فرماتے ہیں کہ الدین النصیحہ، دین نام ہی ہے خیر خواہی کا، دوسروں کا بھلا چاہنے کا، دوسروں کی خیر چاہنے کا۔ گویا دین کا خلاصہ یہی بیان کیا کہ دین میں دوسروں کی خیر خواہی، ان کی بھلائی مقصود ہوتی ہے۔ دین اسلام محض چند عبادات کے مجموعے کا نام نہیں ہے، بلکہ انسانی معاشرے کو مضبوط ترین بنیادوں پہ قائم کر کے، اس کے حسن و جمال کو چار چاند لگا کے اسے حسین ترین معاشرہ بنانا، یہ دین اسلام کا مقصود ہے۔ اور جو عبادات ہیں ان کا مقصد بھی ایسے افراد کو تیار کرنا ہے، ایسے لوگ تیار کرنے ہیں جو انسانی معاشرے کو ایسی بنیادوں پہ استوار کریں جن سے انسانی معاشرہ ایک بہترین اور حسین ترین معاشرہ بن جائے۔ اور اگر سادہ سے انداز میں اس بات کو بیان کیا جائے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ دین نام اس بات کا ہے کہ ہر فرد دوسرے فرد کے لیے خیر خواہ بن جائے، ہر شخص دوسرے کے مفاد کو اپنے مفاد پہ ترجیح دے، اپنے مفاد کو دوسروں کے مفاد کے لیے قربان کر ڈالے۔ یہی خیر خواہی ہے، یہی بھلائی ہے، یہی دین ہے، یہی دین اسلام ہے، اور یہی مقصود ہے تمام عبادات سے۔ نماز بھی ہمیں یہی سکھاتی ہے کہ دوسروں کے لیے ایثار سے، قربانی سے کام لینا ہے، خود کو دوسروں سے بالا نہیں سمجھنا ہے، بلکہ ہمیشہ دوسروں کی بھلائی چاہنی ہے، دوسروں کی خیر چاہنی ہے۔ روزہ بھی ہمیں یہی درس دیتا ہے کہ تم روزے کی حالت میں کسی دوسرے انسان پہ کوئی زیادتی نہ کرو، کسی کو نقصان نہ پہنچاؤ، کسی کو اذیت نہ دو، بلکہ تمہاری بات سے، تمہاری زبان سے، تمہارے ہاتھ سے، تمہارے کسی اشارے کے ساتھ بھی کسی انسان کو کوئی اذیت اور تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ یہ صدقات و خیرات اور زکوٰۃ بھی ہمارے اندر یہی اوصاف پیدا کرتی ہے کہ تم اپنے مفادات کو دوسروں کے مفاد پہ قربان کر ڈالو، اپنے مال میں غریبوں کو شریک کرو، غریبوں کے ساتھ ہمدردی کرو، جس کے نتیجے میں ان غریبوں کی دعائیں تمہیں حاصل ہوں گی، ان غریبوں کے دلوں میں تمہارا احترام پیدا ہوگا، تمہاری عقیدت پیدا ہوگی۔ اور یہ حج، یہ بھی ہمیں یہی درس دیتا ہے۔ یہ حج اتنا بڑا معاشرہ انسانیت کے سامنے پیش کرتا ہے کہ دنیا کے کونے کونے سے افراد، ہر قوم سے، ہر زبان بولنے والے، ہر ملک کے لوگ ایک مقام پہ جمع ہوتے ہیں، اور ان کے اندر اس طرح خیر خواہی کے جذبات ہوتے ہیں کہ کوئی شخص یہ گوارا نہیں کرتا کہ اس سے کسی دوسرے مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچے، کوئی نقصان پہنچے، اسے کوئی اذیت پہنچے۔ اور رب کائنات نے ہمیں بھی یہی فرمایا کہ جو حج کرنا چاہتا ہے وہ اس بات کو اپنے ذہن میں رکھے کہ حج کے دوران کوئی غلط کام نہیں کرنا، کسی کو تنگ نہیں کرنا، اپنی زبان سے کوئی ایسی بات نہیں کرنی ہے جو دوسروں کے لیے اذیت کا باعث ہو، جھگڑنا نہیں ہے، لڑنا نہیں ہے۔ تو اس طرح مسلمان حج کی صورت میں ایک ایسے انسانی معاشرے کی صورت لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں جس میں ہر قوم کے افراد موجود ہوتے ہیں۔ تو یہ عبادات ہمیں ہمارے اندر ایسی